یہ کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے، دین کا ہے ہی نہیں۔ ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو، اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں، عیدیں منائیں، جمعہ پڑھے، قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں، بچے کا عقیقہ کریں، مردے کو دفنائیں کفنائیں، شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں، پھیرے نہیں ڈلوائیں گے۔ بھئی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، مذہب دین نہیں ہے، یہ دین کا تصور ہی نہیں۔ ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں۔ علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اجنبی سی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا۔ پہلے مسلمان بادشاہ تھے، ملوکیت تھی، وہ اسلام تو نہیں تھا۔ اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا ہوں۔ تب 30 برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 30 برس خلافت ہے۔ بعد میں تو ملوکیت آ گئی، یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں۔ بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بڑے محل بنائے تھے، اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء، یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ، ان کا بھی حال یہی تھا۔ اسلام کہا، اس کے بعد آ گئے انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRPC ہماری ہوگی، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا۔ ہاں نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، ہمیں کوئی تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو۔ آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے، اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے، اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، رومن لاز سے اخذ کر رہے ہیں فیملی لاز، یہ ان کا حال ہے، کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس۔ تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لیں۔ بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی۔ کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہیں وہ پر کی ہیں، ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی خدمات ہے۔ لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی، اسی کو ہم ذہناً ریکنسائل کر چکے ہیں، بس اسلام یہی ہے نہیں۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں، امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر، اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی، اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں۔ جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں، صحیح کہتا ہے، سچ کہتا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں you have come here, you have purchased churches and synagogues and converted them into mosques. Did we object? تم یہاں آئے، تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی، سینیگوگ یہودیوں کا خریدا اور مسجد بنا لی، ہم نے کبھی روکا تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ روزے رکھتے ہو، ہم نے روکا؟ بلکہ رمضان میں وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں، سیریمونیل۔ تمہاری عید ہے، بقرعید ہے، ہم کو میموریٹو سٹیمپس جاری کر دیتے ہیں، یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرعید کا ہے۔ تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام کا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام nothing doing. We will not bear it. نظام ہمارا ہوگا،
اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل ایک گھیرا پورا کر لیا ہے۔ وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ کس شان سے نکلا تھا اسلام، اور آج بالکل ریورس ہو گیا معاملہ۔ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں، سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ ہیں، تم نیو کمرز ہو، نو مسلم ہو، تمہارے حقوق نہیں، بالکل برابر۔ یہ نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو، چھوٹے ہو کر رہو، ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر، نظام ہمارا ہوگا دین حق کا، وہ غالب ہم نے کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں، مجبور ہے، لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کرے تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے۔ لہذا کیا کہتے تھے، ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے، نہیں تو رہو تم عیسائی رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو۔ ابھی شروع میں ان تین سے ہی معاملہ تھا نا، لیکن اسلام کی بالادستی، نظام ہمارا ہوگا، باقی تم نیچے رہو۔ اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہی بات تھی کہ نہیں؟ آج وہی بش کہہ رہا، نظام ہمارا ہوگا، اس نظام کے نیچے تم رہو، مسلمان رہو، ہندو رہو، عیسائی رہو، کچھ رہو۔ یہ بالکل برعکس کیفیت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس لائیو اسٹریم میں آپ سبھی کا استقبال ہے اصول منہج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں، جو آئی پلس ٹی وی کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے، جس کے اندر اصول منہج سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور خاص طور سے موجودہ جو حالیہ سوشل میڈیائی دور ہے، اس کے اندر دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ علم غلم چیزیں جو لوگ پھیلاتے ہیں اور اپنی اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جس کا کہ اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں پر نکیر کرنا اور یہ کہ ان سے لوگوں کو خبردار کرنا، یہ ایک سچے مسلمان کا جو ہے فریضہ ہے، تاکہ جو اسلام کی سچی تصویر ہے وہ ابھر کر کے ہمارے سامنے آئے۔ ابھی جو ویڈیو آپ کے سامنے رکھی گئی ڈاکٹر اسرار احمد کی، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کیسے انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہے ایک طرح سے خلافت راشدہ کے بعد، اور کیسے انہوں نے دین کے تمام امور کو، ساری چیزوں کو، حتیٰ کہ عقائد تک کو جو ہے انہوں نے مذہب کہہ کر کے اسے نکار دیا ہے، اور ان کے یہاں ایسا لگتا ہے کہ دین کوئی الگ چیز ہے، بالکل جو ہے اسی جیسے انہوں نے، جیسا کہ یہ لوگ تصور کرتے ہیں حکومت اور اقتدار کو، بالکل اسی چیز کو انہوں نے اپنی اس تقریر کے اندر، اپنی اس ویڈیو کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سمجھیں کہ لوگ ان کی تقریروں سے کیا سمجھتے ہوں گے، جب یہ ساری چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری چیزیں جو حتیٰ کہ عقائد تک، اگر یہ سب دین نہیں ہے، یہ سب کیا نام ہے، سوشل کسٹمز کے نام پہ بول رہے ہیں، روایات ہیں، یہ سب مروجہ چیزیں ہیں، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہر مذہب میں، ہر دین دھرم میں ہوتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھائی وہ دین کیا ہے، ہم کس چیز پر عمل کریں؟ ایک مسلمان کیا آخر سمجھے گا ان کی تقریر کو سن کر کے؟ ایک مسلمان کیا فائدہ اٹھائے گا؟ وہ کون سا دین فالو کرے گا، اور دین کے نام پہ وہ کس چیز پر عمل کرے گا تاکہ وہ حقیقی دین ان کو مل جائے؟ وہ حقیقی دین ان کے یہاں کیا ہے؟ وہ سورس ہے، وہ انقلاب ہے، وہ جو ہے فساد ہے، وہ موجودہ جو نظام ہو جس بھی ملک کے اندر، اس کو اکھاڑ پھینکنا ہے، اور اگر طاقت نہ ہو تو اس کے لیے ہما وقت کوشش کرنا ہے، تن من دھن سے، جان مال سے، ہر طرح سے جو ہے اسی کے پیچھے پڑنا ہے۔ یہی جو ہے ان کا کل دین ہے۔ چنانچہ دیکھیے کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا جو تصور ہے وہ مذہب کا ہے، اسلام کا جو تصور ہے وہ مذہب کا، دین کا ہے ہی نہیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو جائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا پورا ہو، اور جو کچھ ہے ہمارے سوشل کسٹمز ہیں، عیدیں منائیں، جمعہ پڑھیں، قربانیاں دیں، عید الاضحیٰ میں بچے پیدا ہوں تو عقیقہ کریں، مر جائیں تو ان کو دفنا دیں، شادی بیاہ کے وقت ایجاب و قبول کرائیں، ہاں ٹھیک ہے پھیرے نہ ڈلوائیں۔ بھائی یہ ہمارا مذہب ہے، دین نہیں ہے، یہ دین کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے، یعنی عقائد کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ جو سب پلرز ہیں دین اسلام کے، پلرز ہیں، ستون ہیں دین اسلام کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اور عید ہے، جمعہ ہے، قربانی ہے، عقیقہ ہے، ان ساری چیزوں کو یہ سوشل کسٹمز کہہ رہے ہیں، یعنی تہذیبی روایات، سماجی، ہر سماج معاشرے میں آپس میں جو رہتے ہیں جیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آدمی کرتا ہے، گویا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے یہاں دین اسلام کو انہوں نے دو خانوں میں دراصل بانٹا ہوا، ایک جو ہے مسلمان جو ظاہری چیزوں پر دین پر عمل کرتے ہیں، تو یہ سارے جو عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ عقیدہ اور عمل سب جو عقیدہ انسان رکھتا ہے، یعنی اس کا تعلق ایمان سے بھی ہو جائے گا سب، یہ سارے عقائد اور اعمال ان کا جو ہے ان کے یہاں دین سے تعلق ہی نہیں۔ مذہب اس کو نام یہ دیتے ہیں، وہی مذہب اسلام کے اندر کس حدیث میں آیا ہوا ہے؟ کون سے قرآن میں مذہب کا لفظ آیا ہوا ہے؟ یہ مذہب کہاں سے آ گیا؟ مذہب اگر دیکھا جائے تو یہ مسلک کو بولتے ہیں، طریقہ کار کو بولتے ہیں۔ ایک طرف دین ہے اور دوسرا مذہب ہے، تو مذہب کیا ہو؟ طریقہ کار۔ یہ جس چیز کو دراصل مذہب کہہ رہے ہیں، مطلب لوگوں کو کیسا احمق اور بیوقوف بنا رہے ہیں، ممکن ہے ان کو خود نہ پتا ہو مذہب کسے کہتے ہیں۔ مذہب مانے کیا ہوتا ہے؟ مذہب مانے مسلک ہوتا ہے، مذہب مانے منہج ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک دین ہے، شریعت ہے، شریعت پر کیسے چلا جائے، دین پر کیسے عمل کیا جائے۔ اس کی واضح مثال آپ سمجھ لیں کہ نماز جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، دین اسلام کا حصہ ہے، کیونکہ ایک رکن ہے اسلام کا۔ اب نماز کا حکم ہے، نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے بتایا اور کہا کہ اسی طریقے سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے دین پر عمل کرنے کا، روزہ کیسے رکھیں، کب سے کب تک اور کس حالت میں کیا کریں، اس وقت کیا نہ کریں، یہ جو طریقہ کار ہے روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا جو طریقہ کار ہے، ہر چیز، عیدین ہے یا جو بھی چیز دین کی ہے، طریقہ کار کو مذہب بولتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے دین میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف کس میں کرتے ہیں؟ مذہب میں۔ طریقہ کار میں اختلاف ہوتا ہے لوگوں کے یہاں، یعنی منہج میں اختلاف ہوتا ہے، مسلک میں اختلاف ہوتا ہے، کیسے چلا جائے، اسی کو مذہب کہتے ہیں۔ کیسے جایا جائے، مذہب ہی ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار کو مذہب بولتے ہیں، دین پر کیسے عمل کیا جائے اسی کو مذہب کہتے ہیں۔ لوگ اسی لیے اختلاف کر لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نماز کیسے ادا کی جائے، رفع دین کیا جائے، کوئی کہتا ہے نہ کیا جائے۔ ہر ایک کے اپنے الگ الگ طریقے ہیں نماز پڑھنے کے، حج کرنے کے الگ الگ طریقے لوگوں نے بنا لیے، عقیدے میں بھی لوگوں نے اپنے الگ الگ طریقے بنا لیے، کیسے عقیدہ رکھا جائے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں میں، عذاب قبر کے بارے میں، آخرت کے بہت سارے امور کے بارے میں، غیبیات کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں۔ تو لوگوں نے اپنا اپنا طریقہ بنا لیا اپنے اپنے فہم کے حساب سے، جبکہ مطلوب جو ہے وہ صحابہ کا فہم ہے، صحابہ کا منہج ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے ڈائریکٹ وہی مطلوب ہے۔ اس سے لوگ بھٹک گئے، سمجھنے کے معاملے کو لے کر کے، عمل کرنے کے معاملے کو لے کر کے، دعوت دینے کے معاملے کو لے کر کے۔ تو لوگ بھٹکے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، انحراف کا شکار ہوئے ہیں مذہب میں، اسی کو ہم منہج کہتے ہیں، اسی کو مسلک بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مذہب ہے کیا، اور یہ جس کا غلط جو ہے پرچار کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی جو اصل دین ہے، جو اصل شریعت ہے، جو شریعت اصل مطلوب ہے کہ اس پر ہم عمل کریں، اور جو دین مطلوب ہے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ ایمان ہے، اسلام ہے، اسلام کے عقید جو ارکان ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، عقائد ہیں، یہ ان سب کو جو ہے مذہب کے نام پہ پرچار کر رہے ہیں، اور جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ سب سوشل کسٹمز ہیں، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، کون نہیں کرتا، ہر جگہ اجازت ہوتی ہے، اور ہر مذہب میں کہہ رہے ہیں سب ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دین کو اس سے الگ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ان کے یہاں دین الگ ہی چیز ہے، جو یہ سب بتا رہے ہیں مذہب کے نام پہ، حقیقت یہ ہے کہ یہی مذہب، یہی دین ہے۔ اور میں نے بتایا مذہب کیا چیز ہے، مذہب اسی دین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ صحابہ نے کیسے عمل کیا نبی کو دیکھ کر کے، اور نبی نے کیسے بتایا دین پر عمل کرنے کے لیے، اسی طریقے سے عمل کریں، یہی مذہب ہے، یہی مسلک ہے، اور یہی منہج ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہے دین کو مذہب کہہ کر کے اس کی جو ہے اہمیت گھٹا رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور ان کے یہاں دین ایک الگ چیز ہے۔ دین کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا،
اپنا الگ جو ہے نظام قائم کرنا، یہ جو ہے دین ہے. یعنی گویا ہم نے حکومت قائم کر دی، اب اس کے بعد جو ہے بائی فورس لوگوں کو ہم عمل کروائیں. تو مذہب بعد میں ہے ان کے یہاں، یعنی جو دین کے سب اصل اعمال ہیں، عقائد ہیں، وہ بعد میں ہوں گے، لیکن پہلے حکومت قائم کر دو، یہ اصل دین ہے. اسی لیے لوگ اقامت دین سے مراد جو ہے اقامت حکومت مراد لیتے ہیں. قرآن میں آیا ہے دین کو قائم کرو، تو یہ لوگ کہتے ہیں حکومت قائم کرنا مراد ہے. یہ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں جو صحیح بات ہے کہ انہی ساری چیزوں پر عمل کرنے کو دین کو قائم کرنا بولتے ہیں، جن کو یہ مذہب کہہ کر کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر جس کی دعوت دیتے رہے، جس پر عمل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے آپ نے زندگی بھر جسے کیا، اور صحابہ کو کیسے کرنا چاہیے اس کو بتایا، باریکی سے، تفصیل سے، ڈیٹیل سے بتایا ساری چیزوں کو، ایک ایک بات آپ نے بتلائی. ان کو یہ جو ہے مذہب کہہ کر کے اس کو نکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کا تصور نہیں ہے، سوشل کسٹمز ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں. سوشل کسٹمز کیا ہوتے ہیں بھائی؟ جو سماجی کچھ ریت رواج ہوتی ہیں، ریت رواج یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں انسان جو ہے اپنے حساب سے اس کو جو ہے عمل میں لاتا ہے. تو یہ دین کے اہم امور کو، بلکہ ستونوں کو، ارکانوں کو یہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کسٹم، سوشل کسٹم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خارجیت کی فکر ہے، خارجی سوچ ہے. ان کی یہ اصل کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا، اپنی حکومت قائم ہو، اپنی اقتدار ہو، اپنی کرسی ہو، پھر اس کے بعد کوئی مطلب نہیں ہے، پھر آزادی ہے، آدمی جو چاہے وہ کرے. جہاں جہاں انہوں نے حکومت قائم کی ہے آپ دیکھیں گے انہوں نے یہی سب کیا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے خوگر ہو گئے ہیں محکومیت کے کہ دین کے اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے دلوں سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں. محکومیت کے اتنا خوگر ہو گئے، یعنی یہ محکومیت میں رہنا، یہ ظاہر سی بات ہے، کوئی حاکم ہوگا کوئی محکوم ہوگا، یہ تو ہوگا ہی. تو محکومیت میں رہنے کے اتنا خوگر ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ جو ہے انقلاب لاؤ، حکومت کے خلاف جو ہے شر و فساد مچاؤ، بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو اندھ بھکت مت بنو حکمرانوں کے. یہ کہنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ کہہ رہے ہیں کہ اقامت دین کا تصور ہمارے دل سے نکل گیا، اس کو غالب کرنے کا. ارے بھائی، اقامت دین ہے کیا؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا اپنا نظام ہے، اپنا سسٹم ہے، کہ اس کو جب تک ہم جو ہے قائم نہ کر دیں، حکومت جب تک جو ہے ہم قائم نہ کر دیں، جب تک کوئی چیز ہوگی ہی نہیں. ذہن سے نکل گیا. علماء کو بھی اجنبی سی لگتی ہے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یعنی گویا یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی انہونی بات کر رہے ہیں، کوئی نایاب بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اقامت دین کے کر کے. ارے بھائی، اقامت دین کا ذکر تو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے؟ اور ان کے بعد جو ہے یہ 1400 سال تک جو ہے علماء امہ جو ہے اور محدثین ائمہ، یہ سارے لوگ غافل تھے. یہی لوگوں نے آ کر کے ابو الاعلی مودودی اور جو ہے ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں نے آ کر کے اس کا انکشاف کیا ہے. علماء کو اجنبی بات لگتی ہے جب اقامت دین کی یہ بات کرتے ہیں. کون سی اقامت دین کی بات کرتے ہیں بھائی؟ تم اپنا یہ جو ہے اپنی ذہن کی اپج ہے، یہ جو کہیں نہیں کسی آیت سے یا کسی حدیث سے یا شریعت سے کہیں نہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقامت دین سے مراد جو ہے اقامت دین سے مراد کیا چیز ہے، حکومت قائم کرنا. یہ کہیں نہیں ثابت ہوتا. جس کو یہ کہتے ہیں حکومت الہیہ لانا، یہی اقامت دین ہے. کسی نبی نے نہیں یہ کیا ہے. اگر یہ واجب ہوتا، یہ ضروری ہوتا کہ جو ہے اقامت دین سے مراد حکومت کا قائم کرنا ہوتا، تو ایسی صورت میں ہر حاکم، ہر نبی آتا تو سب سے پہلے اسی کی دعوت دیتا، اور اللہ کے رسول سب سے پہلے حکومت مکہ میں قائم کرتے، وہاں سے ہجرت کر کے نہیں آتے مدینہ. حالانکہ وہ لوگ آفر بھی دے رہے تھے، حاکم آپ کو بنا رہے تھے. اقامت دین سے مراد اللہ کے نبی کو حکم ہے دین کو قائم کرو. حضرت نوح کو حکم ہے دین کو قائم کرو. انہوں نے کون سا بھائی حکومت قائم کیا؟ حضرت موسیٰ کو حکم ہے دین کو قائم کرو. کون سی حکومت انہوں نے قائم کی فلسطین کے اندر یا مصر کے اندر؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کون سا دین قائم کیا جو ان کے ساتھ تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اقامت دین کا حکم آیا، وَأَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ، دین کو قائم کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی فلسطین میں جو یہودیوں کو
اور مشرکوں کو تبلیغ کرتے تھے. کون سا وہاں پر انہوں نے ایک مشرک جو ہے حکومت کے تحت تھے، کون سا حکومت انہوں نے قائم کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر کون سی حکومت قائم کی؟ وہ جو ہے ایک کافر ملک کے اور اس کافر جو ہے حاکم کی ماتحتی میں انہوں نے جو ہے کام کیا اور وزارت کو قبول کیا اور رہ کر کے ایک کافر حاکم کے ساتھ رہ کر کے کام کیا. کون سی انہوں نے الگ حکومت قائم کرنے کا مطالبہ کیا یا حاکم بننے کا مطالبہ کیا؟ جو یہ اقامتیں، کیا انہوں نے دین کو قائم نہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کو قائم نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کو قائم نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کو قائم نہیں کیا؟ تو یہ سب یہ لوگ کیا، یہ خارجیت کی بیج بوتے ہیں اور کتنے جو ہے ہزاروں لاکھوں جو ہے جوانوں کو بھڑکاتے ہیں اس طرح سے کہہ کر کے، اور جو دین کی کے اہم ستون ہیں اور دین کے جو اہم ارکان ہیں، احکامات، ان سے جو ہے یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، اس کی اہمیت کو نوجوانوں کے دماغوں میں ختم کرتے ہیں. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ جیسی چیزیں، عقائد جیسی چیزوں کو ان کی یہاں کوئی اہمیت نہیں، ایسا بتاتے ہیں. اصل کیا ہے؟ دین قائم کرنا. حکومت یعنی حکومت لے آؤ، سب کچھ جو ہے ان کے یہاں صحیح ہو جائے گی. اپنی حکومت قائم کر لو، سب کچھ صحیح ہو جائے گی. اور کہتے ہیں کہ جو ہے علماء کو یہ بات اجنبی لگتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے اس کا تصور نکل گیا ہے، ختم ہو گیا. یہ سب سے بڑے عالم، ان لوگوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے جو سیلف مطالعہ والے ہوتے ہیں. علماء اور مشائخ سے جنہوں نے دین کو سیکھا نہیں ہوتا ہے، شرعی علوم کو حاصل نہیں کیا ہوتا ہے، وہ چند کتابیں پڑھ کر کے اپنے آپ کو عالم تصور کرتے ہیں. ان کی یہ سب سے بڑی جو ہے کمی ہے، یا ان کے کہہ لیں ان کا یہ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا دین کا عالم سمجھتے ہیں. سب کچھ ایسے مرزا، دیکھیے مرزا محمد علی، کیا نام اس کا، وہ انجینئر مرزا جو ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھے گا. وہ کہے گا کہ دیکھو میں یہ چیز بتا رہا ہوں، آج تک کسی نے یہ نہیں بتائی. ایسے ڈاکٹر اسرار بھی بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں. علماء نے کبھی جو ہے یہ منبر پر نہیں بتایا، ان کی زبانیں جو ہے گونگ ہو گئی، انہوں نے یہ نہیں بتایا، انہوں نے وہ نہیں بتایا. اب یہ اقامت دین کا تصور پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علماء کے ذہن سے یہ چیز غائب ہے، ان کو بتاؤ تو اجنبی سی لگتی ہے. یعنی یہ غلط معنی بتائے اور کہے اجنبی ہے، یہ نایاب چیز ہے، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ارے بھائی، وہ ہے ہی نہیں دین اسلام کا حصہ جو تم تصور کر رہے ہو. اقامت دین کا معنی ہے ہی نہیں حکومت قائم کرنا. حکومت کے ذریعے سے دین اسلام کا کام ہوتا ہے، بہت سارا کام ہوتا ہے اور اچھے پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ حکومت کے بغیر نہیں کچھ ہوگا. بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں مکہ میں کیا وہ لوگ کامل مسلمان نہیں تھے؟ حبشہ میں جو لوگ مسلمان گئے تھے، رہے تھے، وہ کامل مسلمان نہیں تھے؟ یا اقلیت میں ہمیشہ جو ہے کہیں نہ کہیں مسلمان رہے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے سلف کے زمانے میں؟ اس کے بعد دیکھیے کیا گل کھلاتے ہیں. پہلے مسلمان بادشاہ تھے، ملوکیت تھی، وہ اسلام تو نہیں تھا. یعنی جب ملوکیت تھی، بادشاہت تھی، تو وہ اسلام نہیں تھا. اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حضرت حسن کو بھی شامل کر لیں، 30 برس بن جاتے ہیں. بعد میں ملوکیت آ گئی. یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، گرچہ اپنے آپ کو خلفا کہلوائیں. بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بڑے بڑے محل بنائے تھے. آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی خلافت راشدہ کے بعد، اس کے بعد جو ہے اسلام نہیں تھا. صاف صاف انکار کر رہے ہیں. یہ جو ہے خوارج کی سوچ ہے، یہ تکفیریوں کی سوچ ہے. سید قطب نے یہی بات کہی ہے، ابو العلا مودودی نے یہی بات کہی ہے، ڈاکٹر اسرار بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. ایسے ہی خوارج کا یہی خیال ہے. یہ تکفیری ہوتے ہیں، پہلے حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں. اسلام نہیں تھا. سید قطب نے بالکل یہی بات کہی ہے کہ اسلام ہے ہی نہیں اس وقت، کیونکہ کہیں اسلام نافذ ہی نہیں ہے. یعنی حکومت نہیں قائم ہے، اس لیے کہ حکومت نہیں قائم ہے. صاحب انہوں نے یہ بات کی اور یہی بات ان کی یہاں بھی ہے. یہ اکثر یہ بات کہتے ہیں ہم نظام کفر میں رہتے ہیں، اس لیے ہماری جو ہے کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، ہم اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں. نعوذ باللہ. اپنے آپ کو کہو بھائی، دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم کیوں کہہ رہے ہو؟ میں کہو کہ میں کافر ہوں اللہ کی نگاہ میں، سب کو کیوں شامل کر رہے ہو بھائی؟ نظام کفر میں رہ کر کے کوئی کافر ہوتا ہے؟ یعنی اگر حاکم کافر ہے، اس کے ملک میں اس کی ماتحتی میں اگر کوئی رہتا ہے تو وہ کافر ہو گیا. کسی کا اطلاق کسی دوسرے پر ہوگا. اس کا مطلب جو ہے جو حبشہ میں مسلمان 10 سال تک تھے، 12 سال تک تھے، 15 سال تک، وہ لوگ سب کافر تھے.
کیوں وہاں پر موجود تھے؟ حالانکہ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ بھی ہجرت کر کے چلے آئے، 6-7 سال تک یہاں تھے اور وہ لوگ نہیں آئے، وہیں پر تھے۔ 7 ہجری میں وہاں سے جو ہے بڑی تعداد میں حبشہ سے ہجرت کر کے لوگ آئے تھے، اور بھی کچھ لوگ وہاں رہ گئے تھے، سب نہیں آئے تھے، حالانکہ وہاں پر کافروں کی حکومت تھی۔ تو یہ جو بدعتی ہوتے ہیں، خوارج ہوتے ہیں، ان کی فکر کے اندر ایسے ہی تضاد پایا جاتا ہے۔ یعنی 30 سال تک اسلام تھا شروع میں، اس کے بعد اسلام غائب ہو گیا، آج تک اسلام نہیں آیا ان کے یہاں، کوئی مسلمان ہی نہیں ان کے یہاں۔ بھائی تم کون ہو؟ بھائی تمہارے یہاں کہاں سے اسلام آ گیا جب تھا ہی نہیں، ختم ہو گیا؟ مطلب یہ بولتے کیا ہیں، ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا، یہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں سے۔ چنانچہ جب کہہ دیا کہ 30 سال تک اسلام تھا، اس کے بعد ملوکیت آ گئی، اسلام نہیں تھا، صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ اسلامی نظام تو خلافت راشدہ تک تھا، اسلام اس کے بعد ختم ہو گیا 30 برس تک۔ بھائی اللہ کے رسول نے جو یہ بات کہی ہے کہ جب تک 12 خلفاء قریش کے ہوں گے تب تک اسلام غالب رہے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کو جو یہ خارجی قسم کے لوگ جو ہے اس کو نہیں پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، 12 خلفاء قریش کے جب تک ہوں گے اسلام غالب رہے گا، اس کو پڑھتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو بھائی؟ کیوں چھپاتے ہو؟ یہ 12 خلفاء کون ہے نبی کے بعد؟ بتاؤ ذرا۔ کیا اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد بنی امیہ کے سارے خلفاء نہیں ہیں؟ کیا وہ قریش سے نہیں تھے؟ سب قریش کے تھے۔ بنی امیہ کے سارے خلفاء وہ بھی قریش کے تھے، بنو عباس کے سارے خلفاء وہ بھی قریش کے تھے، یہ سب قریش کے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں قریشی خلفاء ہیں، اور شروع سے لے کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے جتنے عباسی خلفاء گزرے ہیں سب جو ہے بنی قریش قبیلہ سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سب تعلق رکھتے ہیں 656 ہجری تک۔ اور اس کے بعد بھی جو ہے بنو امیہ اور عباسی حکمرانوں کی خلفاء کی حکومت رہی ہے ادھر ادھر، ٹھیک ہے۔ 656 میں بغداد میں ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد عباسیوں کی حکومت مصر اور شام وغیرہ میں رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بنو امیہ کی حکومت گرچہ شام کے اندر ختم ہو گئی تھی 132 ہجری میں، لیکن انہوں نے جو ہے اندلس میں جا کر کے حکومت قائم کی ہے بنی امیہ نے، اور امیہ خاندان کی حکومت وہاں پر برسوں رہی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے 30 سال کے بعد اسلام ختم ہو گیا، یعنی ان کے یہاں گویا ملوکیت اور بادشاہت جو ہے وہ اسلام ہی نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ اگر ہو، کوئی اگر حاکم ملوکیت کے ذریعے سے، بادشاہت کے ذریعے سے حکومت کر رہا ہو، تو ان کے یہاں وہ گویا اسلام سے آ رہی ہے، اس کو اسلامی نظام نہیں کہیں گے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادشاہتیں نہیں تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہت کے بارے میں اس طرح کے جملے کہے؟ کبھی نہیں آپ نے کہا۔ کسی بھی بادشاہت اور ملوکیت کی آپ نے مذمت نہیں کی ہوئی ہے، کسی بھی حدیث میں آپ دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے۔ تعریفیں کی ہیں آپ نے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی بادشاہ کی آپ نے تعریف کی ہے، فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمْ عِنْدَهُ، وہاں پر ایک عادل بادشاہ رہتا ہے، اس کے یہاں ظلم نہیں ہوتا ہے، وہاں تم لوگ چلے جاؤ۔ وہ تو کافر بادشاہ تھا، یہ بھی نہیں کہ مسلمان تھا، کافر بادشاہ تھا، اس کے باوجود بھی اس کے یہاں انصاف ہوتا تو آپ نے اس کی تعریف کی ہے، تو بادشاہت کی آپ نے تعریف کی ہے۔ اس کو آپ نے رجل صالح کہا، بادشاہ تھا، مسلمان تھا، بادشاہ تھا، بعد میں اسلام لے آیا تھا، آپ نے اس کو رجل صالح کہا ہے۔ بادشاہوں کے آپ ہدایہ قبول فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرف سے اگر ہدیے آتے تھے تو آپ اس کو قبول کرتے تھے، آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، نہ بادشاہوں کو برا بھلا کہا، ان کی مذمت کی، اور نہ بادشاہتوں کی مذمت کی ہے۔ آپ نے لوگوں کو دعوتیں دی ہے، خطوط بھیجے، اسلام کی دعوت دی، جسے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے انفرادی طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام کو، رؤساء کو، بادشاہوں کو، سب کو آپ نے جو ہے دعوت دی ہے، خطوط کے ذریعے سے سفیر بھیجے، لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے بادشاہت کو تم کو چھوڑنا
نہیں ہے، کہیں نہیں آپ نے کہا، بلکہ آپ نے کہا اگر تم اسلام لے آؤ گے تم اپنی عہدے پر باقی رہو گے. یہ نہیں کہا کہ تمہارا عہدہ چھین لیا جائے گا، تم بادشاہت کو چلا رہے ہو اور یہ جو ہے اسلامی نظام نہیں ہے. ایسا کہیں نہیں ثابت ہے. آپ قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو بادشاہت کی تعریف کی ہے اور اسے بطور نعمت کے بیان کیا ہے. وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا. بنو اسرائیل کو ہم نے ایک بڑی بادشاہت عطا کی تھی، اور بنو اسرائیل نے اپنے ایک نبی سے جو ہے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجئے، اللہ سے دعا کریے بادشاہ بنائیے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں جہاد کریں. تو وہ لوگ تو جہاد بھی کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مانگ کو پورا کیا اور جو ہے طالوت کو بادشاہ بنا دیا. طالوت کو بادشاہ بنا دیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے، اسی بادشاہ کا ایک ادنا سپاہی تھے، لڑ رہے تھے اسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بادشاہت کے بارے میں کہتا ہے اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ تعالیٰ بادشاہت سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے جو بادشاہت چھین لیتا ہے. بھائی بادشاہت کی کہاں مذمت ہے، اصل تو طرز حکمرانی کی ہے. کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کہے، کوئی اپنے آپ کو خلیفہ کہے، کچھ بھی کہے، کوئی اپنے آپ کو امام کہے، کوئی اپنے آپ کو امیر کہے، لیکن اصل تو طرز حکمرانی ہے کہ آدمی حکومت کیسے کر رہا ہے. کیا وہ اللہ کی شریعت کے مطابق حکمرانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر وہ شریعت کے مطابق حکمرانی کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ صحیح ہے، وہ بادشاہ اچھا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری نبوت کے جانے کے بعد خلافت آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہت آئے گی، اور کوئی آپ نے جو ہے اس کے لیے ٹائم باؤنڈ نہیں کیا ہے. اور یہ جو 30 سال والی روایت بتائی جاتی ہے کہ 30 سال میں جو باؤنڈ کیا جاتا ہے، یہ روایت مختلف فی ہے، ورنہ جو ہے پھر صحیح مسلم کی وہ 12 خلفاء والی جو روایت ہے اس کی پھر حیثیت ختم ہو جائے گی. 30 سال میں جو باؤنڈ کر دیتی ہے خلافت کو، خلافہ علی منہاج النبوہ جسے کہتے ہیں، وہ روایت مختلف فی ہے اور اکثر نے اسے ضعیف قرار دیا. اسی لیے جو ہے وہ 30 سال سے بھی آگے 12 خلفاء تک کم سے کم جو ہے اس کا جو ہے رہے گا، اس کی مدت رہے گی کم سے کم 12 خلفاء تک، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جب تک جو ہے قریش کے 12 خلفاء غالب رہیں گے، حاکم رہیں گے، تب تک جو ہے دین غالب رہے گا. ظاہر سی بات ہے بنو امیہ کے دور میں اسلام غالب تھا، آخر میں جو ہے کمزور ہونے لگا. تو یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بادشاہت آ جائے گی. تیسرا جو مرحلہ ہے بادشاہت آ جائے گی. تو بادشاہت آئے گی، یہ تو اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی ہے، آپ نے مذمت کہیں نہیں کی ہے. ہاں آپ نے فرمایا کہ جو بادشاہت میں بعض بادشاہتیں رحمت والی ہوں گی اور بعض بادشاہتیں ظلم والی ہوں گی. اس کے بعد پھر جو ہے علی منہاج النبوہ خلافت آئے گی، اور وہ آخری دور ہوگا، وہ امام مہدی کا دور ہوگا، اور وہ بھی عرب میں ہوگا، عجم میں نہیں ہوگا جیسا یہ پرچار کرتے رہتے ہیں. ایران سے لے کر کے افغانستان اور پاکستان اور کہاں کہاں یہ جو شرک اور بدعت کے اڈے ہیں، دجالیوں کا جو بسیرا ہے، اس جگہ کو یہ جو ہے مہدی کا علاقہ، اور وہاں سے لوگ مدد کریں گے، یہ اور وہ ساتھ دیں گے. جو بھی ساتھ دیں گے امام مہدی کا وہ سب ٹوٹل عرب ہوں گے، یمن سے لے کر کے شام تک اور پورا جزیرۃ العرب، یہی سارے لوگ ساتھ دیں گے، اور وہ خود عرب ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی عرب ہوں گے. یہ سارے لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ملک شام کے تھے، یہ سارے لوگ جو ہے دجال کے خلاف لڑائی کریں گے. کہاں تمہارے عجم کے لوگ کہاں چلے گئے بھائی؟ یہ سب دجال کے ساتھ ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام اور جو دیگر عرب ان کا ساتھ دیں گے، ان سب سے مقابلہ کریں گے، اور پھر عربوں کی جیت ہوگی اس وقت بھی. تو دیکھیے کیسی بات کر رہے ہیں کہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، گرچہ اپنے آپ کو خلفاء کہلائے لیکن تھے تو بادشاہ. عباسی خلفاء جو بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے انہوں نے محل بنائے. ترکوں کا بھی یہی حال تھا، ایسا تھا اور ویسا تھا. ان کے یہاں جو ہے اسلام اب تک نہیں آیا ہے. 30 سال کے بعد ختم ہو گیا، ابھی تک ان کا اسلام نہیں آیا. پھر انگریز آ گئے، انگریز بھی آ گئے. وہ کہے کہ قانون ہمارا رہے گا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRP ہمارا ہوگا، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا. آپ نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، اس کے جو ہے ممانعت نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی دشمنی، مذہب سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں. یعنی انگریزوں سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مذہب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم نماز روزہ پڑھو. ارے بھائی جس کی حکومت ہوگی، کون چاہے گا کہ جو ہے اس کی حکومت توڑے؟ یہ کون سی کہنے والی بات ہے؟ جس کی حکومت ہوگی، جو حکمران ہوگا، اسی کا نظام چلے گا.
اس میں کون سی جو ہے سمجھانے والی بات ہے؟ ایسے ہی جو ہے امریکہ اور یورپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ بش ایسا کہہ رہا ہے، ویسا کہہ رہا کہ نظام ہمارا چلے گا، آؤ تم مسجد بنا لو، چرچ کو توڑ دو، مسجد بنا لو، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن نظام ہمارا چلے گا، قانون ہمارا چلے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ مطلب یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو امریکہ میں جس کی حکومت ہے اسی کا نظام رہے گا۔ بھائی مسلمانوں کا وہاں تھوڑی حکومت ہے، وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت ہے۔ اب وہ اپنے حساب سے جیسا چاہیں گے ویسا نظام اور قانون بنائیں گے، چلائیں گے، دستور بنائیں گے اپنے قانون کے حساب سے۔ وہاں تمہارا کیا چلے گا؟ تمہارا تو پاکستان میں نہیں چل رہا اپنے ملک میں کچھ۔ اسلام کے نام پہ جیسا دعویٰ ہے تم لوگوں کا، حکومت وہاں ملک کو بنایا، لیکن آج تک وہاں اسلام لاگو نہیں ہوا، کوئی شریعت نہیں، کوئی چیز نہیں۔ وہی نظام جو انڈیا میں، وہی نظام وہاں بھی ہے، سب کچھ وہاں ہے، وہاں نہیں تم لوگ لاگو کر سکے، پوری دنیا میں لاگو کرنے جا رہے ہو، امریکہ میں لاگو کرنے جا رہے ہو، برطانیہ میں لاگو کرنے جا رہے ہو، اور پھر مسلمانوں پر طنز کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی بنیاد نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی طریقہ نہیں، جو مذہب اور دین میں فرق نہیں جانتا ہے، وہ جو ہے لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، گھنٹے گھنٹے، دو دو گھنٹے، چار چار گھنٹے، اور عوام کو، پبلک کو بیوقوف بناتا ہے، دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، ایسا اور ویسا، ایسا لگے کہ مسلمان کچھ نہیں، ایک دم جو ہے لاگا رہے، صحیح ہے۔ اب آخر میں کیا کرتا ہے بندہ؟ اس کے لیے جو ہے مزاحمت کرتا ہے، ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، وہ جا کر کے اپنے آپ کی جان دے دے، خودکشی کر لے، چلو کم سے کم دو چار کو مار کے مر جائے گا، یہی سوچتا ہے، کچھ نہیں کرے، اور یہی کر رہے ہیں لوگ۔ ان کی تعلیمات سے، ان کی تقریروں سے، ان جیسے لوگوں کی، ایک نوجوان مسلمان اس کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا ہے آخر میں، کہ بھئی اب ہمارے لیے بچا کیا؟ نماز روزہ سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے ان کے یہاں، ان کے یہاں کچھ فائدہ نہیں ہے نماز روزہ کا، دین کے جو چیزیں ہیں، عقیدے ہیں، عمل ہے، اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے، چلو جان دے دو، دو چار کافروں کو مر کر کے خود اپنا مر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، یہی شارٹ کٹ راستہ یہ بتاتے۔ ایک جو ہے نوجوان آج ان لوگوں کی تقریریں سن کر کے یہی سوچتا ہے کہ کچھ عمل کرنے سے تو فائدہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ حکومت الہیہ کا ہی نہیں کیا، اور وہ بھی 1400 سال سے آج تک ان کے یہاں جو ہے اسلامی نظام آیا ہی نہیں، اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر کے 70 سال سے ایک ایک کر کے سے مرے جا رہے ہیں۔ ایسی چیز کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں جس کا نہ حکم ہے اور نہ کر سکتے، نہ ان کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری وہ نہیں کر رہے کہ معاشرے کو صالح بنانا، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے، توحید کی دعوت دی جائے، شرک کے خلاف بولا جائے، کفر کے خلاف بولا جائے، بدعات اور خرافات کے خلاف بولا جائے، معاشرہ صالح ہو جائے گا، وہاں سے اچھے لوگ نکلیں گے، وہی لوگ حکومت کریں گے۔ بھائی تم معاشرے کو بہتر بناؤ، اچھے لوگوں کو پیدا کرو، جو پیدا ہو نیک ہو، صالح ہو، موحد ہو، کتاب و سنت کے شیدائی ہو۔ آخر یہ جو حکمران ہوتے ہیں، حکومت ایک آدمی سے نہیں چلتی ہے، اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ رہتے ہیں چلانے والے عہدے پر، ایک آدمی سے حکومت نہیں چلتی ہے، سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ رہتے ہیں جو حکومت چلاتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر۔ اگر وہ معاشرے سے نکل کر کے جائیں گے، حکومت میں جائیں گے، حکومتی عہدے پر رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہی لوگ جیسی ان کی ذہنیت ہوگی، جیسی ان کی تعلیم ہوگی، وہ لوگ ویسے ہی کام کریں گے وہاں پہ جا کر کے۔ اگر ان کی تعلیم بہتر ہوئی، ان کی تربیت بہتر ہوئی، کتاب و سنت کے وہ شیدائی ہوں گے، تو وہاں بھی حاکم جب بنیں گے تو حاکم بن کر کے بھی وہ اسلام کی بات کریں گے اور اسلام نافذ کریں گے، اپنے اوپر بھی اور اپنے ماتحتوں پر بھی۔ لیکن تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یورپ امریکہ بھیج دیتے ہو، اور اپنا جو ہے نوجوانوں کو داعشی بناتے ہو، تقریر کرتے ہو جہاد کرنے کی، اور اپنے بچوں کو یورپ امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ادھر سے کوٹ پینٹ ٹائی پہن کر کے آتا ہے، اور اگر وہ بھی حکومت میں کہیں سفیر بن گیا، کہیں کوئی عہدہ پا گیا، وہ کون سا دین نافذ کرے گا بھائی؟ اگر یہ لوگ 70-80 سال سے یہ کوشش کرتے کہ تبلیغ کرتے، دین کی، توحید کی دعوت دیتے، معاشرے کو صالح بناتے، بہتر بناتے، اسلامی ملکوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں پر معاشرہ جب صالح ہوگا، وہی لوگ حکومت میں جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہی لوگ جو ہے اچھے سے اسلام کو نافذ کریں گے، اپنے اوپر بھی اور رعایا کے اوپر بھی، اپنے ماتحتوں پر بھی۔ تو یہ جو اصل کام کرنے کا ہے علماء کا اور داعیوں کا، وہ یہ کام تو کرنے سے رہے، بس یہ ہر جگہ جو ہے حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ بھائی حکومت قائم کرو، کون آئے گا وہاں پہ؟ شیعوں کو، رافضیوں کو لے کر کے، بریلویوں کو لے کر کے، اور ملحدوں کو لے کر کے، سارے لوگوں کو لے کر کے تم حکومت قائم کرو گے،
تو وہ لوگ کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ وہ خود نہیں صحیح اسلام پہ عمل کریں گے تو دوسروں کو کیا عمل کروائیں گے؟ بھئی انبیاء نے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال معاشرہ تیار کیا، لوگوں کا تزکیہ کیا. آپ کے جو ساتھی تھے وہ کیا تھے؟ ایک اللہ کے رسول نے اپنے سامنے ایک جماعت بنائی، ایک معاشرہ جو ہے سوال معاشرہ آپ نے تیار کیا. جو بھی کام ہوتا تھا وہ دین کے حساب سے ہوتا تھا، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب فالو کرتے تھے. اللہ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوتا تھا فوراً اس کو قبول کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، کیونکہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا تھا، ایک بہتر ماحول بنایا تھا، ایک صالح معاشرہ بنایا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے حاکم بن کر کے آ گئے تھے، کہ آپ جو ہے رسول کے ساتھ ساتھ حاکم بھی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی یہاں بغیر حکومت کے کچھ چلے گا نہیں. حاکم بن کر کے اور ڈنڈے کے زور پر جو ہے سب کو ہر چیز عمل کروایا، ایسا تو نہیں ہے. آپ نے اگر دیکھیں تو 23 سال میں ایک صالح معاشرہ ہی تیار کیا ہے، کیونکہ دین کامل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک میں. آخر میں جو ہے دین کامل ہوا ہے. تکمیل دین والی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ 10 ہجری میں نازل، وہ بھی آخر میں، اس کے 2-2.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے. اس وقت دین کامل ہوا ہے. پھر اس کے بعد دین پر جو عمل کرنے، اس کو نافذ کرنے کی بات ہے وہ خلفائے راشدین نے نافذ کیا اچھی طریقے سے، کیونکہ ان کے سامنے ایک کامل دین موجود تھا. تو اللہ کے رسول نے ایک صالح معاشرہ تیار کیا ہے، ایک بہتر معاشرہ بنایا ہے، اور انہی لوگوں کو عمل کرنا تھا، چاہے وہ حاکم ہو چاہے وہ محکوم ہو، سب لوگ ایک طریقے سے ایک جیسے تھے، صالح معاشرہ تھا. اسی لیے جو ہے صالح ان کو حکمران ملے. تو پہلے جب تک صالح معاشرہ نہیں بنائیں گے تب تک جو ہے آپ کو صالح اور نیک حکمراں کہاں سے ملیں گے؟ تم گالی دیتے رہو، تم چلاتے رہو، ان کی تکفیر کرتے رہو، ان کو مرتد کہتے رہو، ان کو کافر کہتے رہو، تمہارے کہنے سے چلانے سے کیا ہوگا؟ بھئی جو اصل کام کرنا ہے وہ نہیں کرو گے، زمین پر کام نہیں کرو گے، اچھے لوگوں کو تیار نہیں کرو گے تو کہاں سے آسمان سے آئیں گے حکومت کرنے کے لیے؟ یہ وہ اسی زمین کے، اسی ملک کے لوگ، اسی معاشرے اور سماج کے لوگ ہی ہر ملک کے اندر حکومت کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن جو ہے ان کا مقصد الگ ہے، جو خارجیت والی سوچ ہے اسی کو یہ لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں. پوری جو ہے ان کی تقریر کا لب لباب یہی ہے کہ آدمی سن کر کے جائے گا ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ چلو کہیں کٹ کے مر جائیں، جان دے دیں اور جو ہے 60 کٹ میں پہنچ جائیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھ پائے گا ان کی تقریروں کے بعد، خاص طور سے اس طرح کی جب تقریریں ہوتی ہیں.